بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی پی ایم ایس کی، پاکستان افیئرس کی، اس میں ہمارا تھرڈ لیکچر ہے شاہ ولی اللہ کے نام سے۔ شاہ ولی اللہ ہمارے ریفارمرز جو تھے، پہلا ہم نے مجدد الفسانی پڑھا تھا، شیخ احمد سرہندی۔ اب جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ کے اوپر۔ شاہ ولی اللہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مغولز کا بیسیکلی ڈکلائن کا ٹائم پیریڈ ہے۔ 1700 ہم نے پڑھا، بار بار پڑھا پاکستان افیئرز میں کہ 1707 کے بعد جو مغل ہیں ان کا ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے وہ 1703 میں ہوتی ہے۔ اٹ مین کہ مغلز کا ڈکلائن سٹارٹ ہوتا ہے، اسی ٹائم پیریڈ پہ شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ٹاپک میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نالج بتائیں گے آپ کو کہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، فادر کا کیا نام تھا، ان کی جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ کیا تھی، ایک دو جو بکس ان کی فیمس ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس کے بعد ہم سیدھا شاہ ولی اللہ کے جو مین ٹاپک ہے اس کے اوپر آئیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور کیوں کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دلی کے اندر 1703 میں پیدا ہوتے ہیں۔ دلی انڈیا کا شہر ہے۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام شاہ عبد الرحیم تھا۔ آپ اسکالر تھے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح بچپن سے ہی آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، ایون کہ بہت کم عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے، احادیث یاد کر لی تھی۔ ان کو بہت زیادہ اسلامک فلسفی کے اوپر، اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر بہت زیادہ عبور تھا، نالج تھا۔ صوفی ازم کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اسکالر بھی تھے، ان کو قرآن پاک کا نالج تھا، احادیث کا نالج تھا، جورسپروڈنس کا نالج تھا، فلسفی کا نالج تھا اور صوفی ازم اس کا نالج تھا۔ اس جو ابتدائی ان کی انفارمیشن ہے اس میں ہم نے یہ تذکرہ کیا، اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 1762 میں ہوتی ہے۔ 1762 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کی دو ویسے تو زیادہ کتابیں مشہور ہیں، دو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ایک حجت اللہ البالغہ، بیسیکلی اس میں وہ پولیٹیکل سسٹم، اپنی جو پولیٹیکل تھیوری ہے، پولیٹیکل کانٹیکسٹ جو ان کا ہے، پولیٹیکل جو نالج ہے ان کا، وہ اس میں شیئر کرتے ہیں، حجت اللہ البالغہ۔ دوسری ان کی ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف۔ یہ کتاب جو ہے ان کی سیکٹیرینزم کو، جو ہمارے ہاں آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، سیکٹیرینزم کا جو عروج تھا اس کو کم کرنے کے لیے تھا۔ جو ڈفرینسز تھے مسلمز کے، ان کے آپس کے، اسکول آف تھاٹس کے، ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب کو تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو، میں کوشش کروں گا کہ یہ جو لیکچرز ہیں کم سے کم وقت میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں، تاکہ بچوں کو ایک تو اکتا نہ جائیں لیکچر لیتے ہوئے، دوسرا یہ کہ یہ جو لیکچرز ہیں یہ سمارٹ اسٹڈی کے فورم سے ہیں کہ بچوں کو کم وقت میں ہم ایک مکمل گائیڈ لائن پرووائڈ کریں، تاکہ بچے بار بار دوسری کتابوں سے یا دوسرے جنیرک جو مٹیریل ہے اس سے ہٹ جائیں۔ بیسیکلی اس یوٹیوب پہ لیکچر سیریز کا پرپز ہی یہی ہے، پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم ایک ایفیکٹو، لاجیکل، ریسرچ بیسڈ اور کوانٹیٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی اس کتاب کے اوپر۔ یہ جو کتاب ہے ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ دور تو نہیں رہا کہ جہاں جو اس وقت ابلاغ کا تھا، مواصلات کا جو طریقہ کار تھا اس میں مہینوں لگ جاتے تھے، تو لوگوں نے، جو مین فقیہ تھے، جو مین سکالر تھے مسلم، ان کو جو بہتر لگا انہوں نے وہ کر لیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جدید دور میں ایک جو اسکالر ہے اس کی ڈائریکشن شمال کی طرف ہو، ایک کی جنوب کی طرف ہو، ایک کی مشرق کی اور ایک کی مغرب کی طرف ہو۔ ان سب کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان معاملات کو دیکھ لینا چاہیے۔ بیسیکلی وہ اجتہاد کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ شاہ ولی اللہ کا کہنا تھا کہ یہ مسلم اسکالرز بیٹھ کے
یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کے مائنر ڈفرینسز ان کو ختم کریں. اب کانٹیکسٹ پہ آتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ایز اے ریفارمر کیسے ہیں, ان کی کیا ریفارمز ہیں, اور اس ریفارم سے پہلے ان کی جو خدمات ہیں, سروسز ہیں ٹو دا پیپل آف سب کانٹیننٹ, اسپیشلی دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ, اس کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس وقت شاہ ولی اللہ کی ضرورت پیدا کیوں ہوئی, شاہ ولی اللہ کی خدمات کی اہمیت کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ تھی. اس وقت کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ذرا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمز تھے وہ ڈکلائن کا شکار تھے, خصوصاً جو ان کی رولنگ ایلیٹ تھی مغلز, وہ ڈکلائن پہ تھے. ان کی فیملیز آپس میں خون ریزی کی جنگوں میں ملوث تھی. شام میں وہ سارے لوگ مصروف تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے میں, بھائی بھائیوں کو قتل کرنے میں. اقتدار کی جنگ تھی, پاور کی جنگ تھی. فرض کریں ایک باپ ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں, تینوں نے اپنی اپنی الگ فوجیں بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں سٹارٹ کر دیں اقتدار کی خاطر کہ کسی ایک کو اقتدار مل سکے. جب اس طرح کے ان کی ٹوٹ پھوٹ کے معاملات ہوئے تو اس کا فائدہ اٹھایا دوسری قوموں نے, جس طرح مرہٹے ہیں, سکھ ہیں, جٹ ہیں. انہوں نے پھر مسلمانوں پہ اٹیک کرنا شروع کیے. بیسیکلی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی سب کانٹیننٹ کے اندر. لو موریل آف مسلم, جب مسلمانوں نے یہ حالات دیکھے تو صاف ظاہر ہے ان کا جو موریل ہے وہ لو ہو جانا تھا. بیڈ گورننس تھی, مہنگائی تھی, کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں تھا اسٹیٹ کے اندر, کرپشن تھی, نیپوٹزم تھا. جو کنگز تھے ان کا دھیان صرف پاور پولیٹکس کی طرف تھا, ان کا دھیان لوگوں کی طرف تھا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہو رہی تھیں. نو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن, جو مسلم سوسائٹی تھی اس وقت کی, ان کو قرآن پاک کا کوئی علم ہی نہیں تھا, کیونکہ یہاں کے جو لوگ تھے ان کی جو لینگویج تھی وہ یا تو پرشین تھی یا پھر اردو تھی, پنجابی تھی, اور طرح کی تھی, لیکن عربک نہیں تھی. اور یہاں پہ یہ تھا کہ یہ لوگ قرآن پاک کو عربی میں پڑھتے تھے بغیر مطلب کے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے, صرف رٹا لگا لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہوا ہے. تو یہ والی صورتحال تھی. مطلب جو قرآن پاک ہمارے پاس کتاب ہے, ہر مسئلے کا حل ہے, تو ہم نے اس کو تعویذ کے طور پر اس وقت اپنایا ہوا تھا. لوگ صرف پڑھ لیتے تھے, کہتے تھے بس ٹھیک ہے, برکت ہے, انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے قرآن پاک کے میسیجز کو. ویک ایڈمنسٹریشن تھی, ویک آرمی تھی. ایون کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اس وقت آرمی درباروں میں زیادہ جاتی تھی. آرمی کے جو آفیشلز تھے انہوں نے آرمی کو چھوڑ کے وہاں پہ مسخرے کا رول پلے کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت جو مسخرے تھے ان کو زیادہ پیسے ملتے تھے بنسبت آفیشل جو ان کے آرمی آفیسرز تھے. تو آرمی آفیسر پسند کرتے تھے, آرمی کے لوگ پسند کرتے تھے کہ دربار میں مسخرہ بننے کو بنسبت اپنی جاب کو ترجیح دینے کے. پھر ہم دیکھتے ہیں پریکٹس آف یوزری ان دا سوسائٹی. سوسائٹی کے اندر یہ جو سود کا نظام ہے یہ عام ہو گیا تھا. سیکٹیرین جو کانفلکٹ ہیں, شیعہ سنی کانفلکٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ عروج پہ تھے. تو یہ وہ سچویشن تھی جس میں پوری سوسائٹی کے اندر ایک ڈسٹربنس تھی, لوگ مطمئن نہیں تھے, اکانومک ڈکلائن تھا, سوشل ڈکلائن تھا, ریلیجیس ڈکلائن تھا, ایجوکیشنل ڈکلائن تھا, مورل ڈکلائن تھا. ہر حوالے سے جو مسلمز تھے یا سوسائٹی تھی وہ ڈکلائن کا شکار تھی. تو یہ سچویشن ہے. ایک طرف سے دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں, مسلمانوں کی جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی. یہ وہ سچویشن ہے. تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے بہت سارے اقدامات کیے. انہوں نے کچھ سروسز دیں جو کنیکٹ کرتی ہیں اس سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے. سب سے پہلے ان کے ہم ریلیجیس ریفارمز پڑھتے ہیں. ان کی ریلیجیس ریفارمز میں کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ٹرانسلیشن آف قرآن ان پرشین, کیونکہ وہاں کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جو فارسی ہے اس کو سمجھتے تھے. شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کو فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا تاکہ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کیسے انڈرسٹینڈ کر سکیں؟ فرض کرو ایک کتاب ہماری سوسائٹی کے اندر اردو میں لکھی گئی ہے, ایک انگلش میں لکھی گئی ہے. تو جو اردو کی کتاب ہے
وہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں کی جو اردو لینگویج ہے وہ کامن لینگویج ہے، جبکہ جو انگلش ہے وہ صرف پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی جن کی 16 ایئر آف ایجوکیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو، وہ پڑھ سکتے ہیں، یا جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو۔ تو یہ اسی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے ٹرانسلیشن کروائی پرشین میں اور لوگوں کو کہا کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، تو اس کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہوا سوسائٹی کے اوپر۔ ایفرٹس اگینسٹ سیکٹیرینزم، پیچھے ہم نے ایک کتاب کا تذکرہ پڑھا، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، تو اس کتاب کے اندر وہ سیکٹیرین کانفلکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپیچز میں، لیٹرز میں اپنے جو ان کے شاگرد تھے ان کے ذریعے سوسائٹی کے اندر جو سیکٹیرین کانفلکٹ تھے ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی۔ ماڈریشن، آپ کی جو پالیسی تھی شاہ ولی اللہ کی، وہ ایک ماڈریٹ پالیسی تھی، وہ سوسائٹی کے اندر ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے تھے، نہ کہ ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی تھی اور نہ ہی اس طرح کی کہ ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں، اپنے نظریے سے ہٹ جائیں۔ پروننگ آف صوفیزم، صوفیزم میں جو غلط رسومات تھیں ان کی پروننگ کی شاہ ولی اللہ نے، اس کو ختم کیا، اور صوفیزم کی جو ایک میچور اور پیور ڈائریکشن ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کے اوپر سٹریس کیا، کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن تھی، جو مغل تھے وہ کمزور ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک تو احمد شاہ ابدالی کو بلایا، اس کے ذریعے جو یہاں کے لوگ تھے علاقے کے، جس طرح سکھ تھے، دوسری قومیں تھیں، ہندو تھے، مرہٹے تھے، جٹ تھے، تو ان سے جنگ کروائی احمد شاہ ابدالی کی، جب جو سٹیٹ ہے، جو مغلز تھے، مغل گورنمنٹ تھی وہ ویک ہو گئی تھی، مغل آرمی جو تھی وہ ویک ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کو ساتھ انکریج کیا کہ ان سب لوگوں کا آپ مقابلہ کریں اور یہ جو اقتدار ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے حدیث کے اوپر ورک کیا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حدیث کو سمجھنے کی وہ ملے، فائدہ ملے سمجھنے کا، زیادہ سے زیادہ بینیفٹ سوسائٹی کو ملے، لوگ اس طرح کے حالات کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ نے سٹریس کیا اجتہاد کے اوپر، یہاں پہ اپنی دونوں کتابوں میں حجت اللہ البالغہ اور الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، ان دونوں کتابوں میں آپ نے اجتہاد پہ زور دیا کہ اب سیکٹیرینزم کو ختم ہونا چاہیے، مسلم جو اسکالرز ہیں، جو ایجوکیشنل پیپل ہیں، وہ مل بیٹھ کے اپنے معاملات کا حل کریں۔ سٹیپس اگینسٹ مسلم انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، یہ جو مسلمانوں کا انٹلیکچوئل ڈکلائن آ رہا تھا، اس کے اگینسٹ انہوں نے سٹیپس لیے، اس کو روکنے کے سٹیپ لیے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے قائم کیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، ایک سٹرکچر بنایا جس کے ذریعے لوگوں کو آپ کے شاگردوں کے ذریعے، آپ کی ٹیچنگ کے ذریعے، آپ کے بکس کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا، ان کو تعلیم دی گئی۔ تو یہ آپ کی ریلیجیس سروسز تھیں جس کے ذریعے آپ نے کوشش کی کہ جو سوسائٹی ہے اس میں یہ جو رانگ ایونلز تھے، بیڈ ایونلز تھے، جو رانگ پریکٹسز تھیں، ان کو روکا جا سکے، جس میں خاص طور پہ یوزری جو ہے، جو سود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس کی گئیں۔ اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل سروسز کے اوپر کہ شاہ ولی اللہ، جن کو محدث دہلوی بھی بولتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ وہ سکالر ہیں، جن کے اوپر جتنے بھی مکتب فکر ہیں اسلام کے، جتنے بھی فقہ ہیں، فقہ حنفیہ ہے، جعفریہ ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ سارے ان کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، کسی کا بھی ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ ان کی اب پولیٹیکل سروسز دیکھتے ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف کازز آف مسلم ڈکلائن، انہوں نے مسلم کے جو ڈکلائن تھا اس وقت ان دا ایرا آف مغلز، مغل کا جو لاسٹ پیریڈ تھا، اس وقت جو مسلمانوں کے اندر ڈکلائن آیا تھا، اس کی کازز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی۔ کازز کون کون سی تھیں، یہ ان کی کتاب سے ہم نے نکالی ہوئی ہیں تاکہ بچے کنفیوز نہ ہوں کہ کون کون سی کازز شاہ ولی اللہ نے بتائیں، وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہوئی ہیں۔ ایک تھا انکمپیٹنٹ رولرز، یہ شاہ ولی اللہ نے بتایا کہ ہمارے جو رولرز ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں۔ لسٹ فار پاور، یہاں پہ آفیشلز جتنے بھی ہیں، اسٹیٹ بیوروکریسی ہے، آفیشلز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، سب کے اندر ایک پاور کی لسٹ ہے۔ برڈن آف ٹیکسیشن، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن دیا
گیا ٹیکسز کا، جس کی وجہ سے لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ امپروو نہیں ہو رہے تھے، بڑھ نہیں رہے تھے. فیلئر آف فیوڈلزم، جو فیوڈلزم ہے وہ اب بدترین صورتحال اختیار کر گیا تھا، جس نے سوسائٹی میں ایک مڈل کلاس جو ہوتی ہے اس نے ایک سہارا دینا ہوتا ہے سوسائٹی کو، اب وہ رول پلے نہیں کر رہی تھی. بینکرپٹسی، جو بینک تھے، اسٹیٹ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا تھا. پلنڈرنگ آف پراپرٹی، جو پراپرٹی ہے اس کی جو معاملات ہیں وہ بھی بگڑ گئے تھے. پورا جو منصبداری نظام ہے وہ کمزور ہو گیا تھا. اس کے علاوہ تو بہت ساری ہیں، جیسے ایڈمنسٹریشن ویک ہو گئی تھی، کرپشن تھی، نیپوٹزم تھی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. پھر آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، دوسری اس نے کیا، انہوں نے ٹرائی ٹو کاؤنٹر رائزنگ پاور آف جٹس، سکھس اینڈ مراٹھاز اینڈ کالڈ احمد شاہ ابدالی. انہوں نے جو جٹ ہیں، جو سکھ ہیں اور مراٹھے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مغلز آرمی کے ساتھ لوگوں کو انکریج کیا جہاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی، جہاں جہاں پہ بھی ریوولٹ ہوئے ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. ایون کہ جب یہ ریوولٹ کور اپ نہ ہو سکے، جو مغل آرمی ہے وہ اس کو کور اپ نہ کر سکی، فیل ہوئی ان کو کور کرنے میں، تو آپ نے احمد شاہ ابدالی کو ایک دو بار بلایا. تو انہوں نے آ کے یہاں کے جتنے بھی تھے ریبیلین ان کو سپریس کیا، اور جو پاور ہے وہ اسی طرح جو مسلمز تھے ان کے ہینڈ میں رہی، اور وہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے پاور نہیں چھین سکے. اچھا، پولیٹیکل کانشیسنیس تھرو ہز رائٹنگز، انہوں نے لوگوں کو پولیٹیکل اویئرنیس دی اپنی ٹیچنگز کے ذریعے، اپنی رائٹنگز کے ذریعے، اپنی کتابوں کے اندر جو انہوں نے چیزیں لکھی. پولیٹیکل اویئرنیس، یہ وہ اویئرنیس ہے جس سے پھر آپ کی تعلیمات سے سر سید احمد خان بھی انفلوئنس ہوئے. دوسرا یہ کہ مسلم سوسائٹی کے اندر جو ایک ریزسٹنس آئی جہاد والی، یا ہم نے دیکھا 1857 میں ایک ریزسٹنس ہوئی انگریزوں کے خلاف، بغاوت ہوئی، جس کو ہم جنگ آزادی بولتے ہیں، اور برٹشر جو ہیں وہ اس کو میوٹنی بولتے ہیں، بغاوت بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں آئیں. یا پھر ایک سلک موومنٹ تھی، یہ ساری شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ کی وجہ سے تھی. مطلب انگریزوں کو ایک کنٹینیوسلی ایک سٹریس، ایک ریزسٹنس اور ایک تھریٹ کا سامنا تھا. وہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی، ان کی ٹیچنگز اور ان کے شاگردوں کو جو انہوں نے پڑھایا تھا، ان تعلیمات کا اثر تھا. ریزسٹنس آف مسلم ایبزارپشن انٹو ہندوازم، یہ جو ہندوازم کی پریکٹسز تھیں جس میں مسلم جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے تھے انٹو ہندوازم، اس میں ایک ریزسٹنس آپ نے لائی، مسلمانوں کو روکا، مسلمانوں کو تعلیمات دی، ان کو شعور دیا، اور وہ ہندوازم میں نہیں گئے. تو یہ ان کی پولیٹیکل سروسز تھیں شاہ ولی اللہ کی. یہاں سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ الگ قوم ہے، اور جو مسلمز ہیں یہ الگ قوم ہے. اس کا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو نیشن جو تھیوری ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، شاہ ولی اللہ بھی اس کو کلیئرلی جانتے تھے، اور اسی آئیڈیالوجی کو پھر اڈاپٹ کیا سر سید احمد خان نے. اس سے پھر آگے آنورڈ قائد اعظم، علامہ اقبال، یا جتنے بھی مسلم لیگ کے لیڈران تھے، انہوں نے اس چیز کو اپنایا کہ جو ہندو ہیں الگ قوم ہے، جو مسلمز ہیں الگ قوم ہے. بیسیکلی شاہ ولی اللہ یہ چاہتے تھے کہ جو پاور ہے وہ مسلمز جو ہیں ان کے ہینڈ میں رہے، اور یہ کہ مسلمانوں کا جو اقتدار ہے وہ آگے بڑھے، اور جو مسلمز ہیں ان کی جو گورننس ہے، گورنمنٹ ہے، ان کی جو رولنگ ہے وہ مضبوط رہے. آگے دیکھتے ہیں ان کی سوشل سروسز کیا تھیں. میسج آف ریئلائزیشن آف ڈیوٹیز، انہوں نے بیوروکریسی میں، ایڈمنسٹریشن میں جتنے بھی آفیشل تھے، جتنے بھی لوگ جس شعبہ سے وابستہ تھے، سب کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے ڈیوٹیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں، اس میں خیانت نہ کریں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسٹیپ وائز ریولوشن، انہوں نے ایک ٹریننگ کی لوگوں کی، جس میں آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ ریولوشن لے کے ایبرپٹلی جو چینج ہوتی ہے اس کے بیڈ کنسیکوینسز ہوتے ہیں. جس میں شاہ ولی اللہ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرو، ان کو ویل ٹرینڈ کرو، ان کو نظریے کے اوپر لے کے آؤ، پھر وہ لوگ ریزسٹنس آگے دکھائیں. تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے جو ریولوشن کا آئیڈیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں سپورٹر آف اکانومک جسٹس. اکانومک انہوں نے ایک آئیڈیالوجی دی، سوشل اکانومک آئیڈیالوجی ہے ان کی اکانومک جسٹس.
تو اس میں ایک قسم کا ان کا تھوڑا سا کمیونزم بھی آ جاتا ہے. اس کو بھی ہم ٹچ میں دیں گے کہ انہوں نے اپنی ایک فلاسفی دی، اکانومک جسٹس دیا، اس کی فلاسفی دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن آف قرآن، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کروایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن پاک کو سمجھنا اور قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کرائی تاکہ لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. سٹیپس فار فک النظام. یہ فک النظام کیا ہے؟ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اسٹوڈنٹس کو اس کا شاید نہ پتہ ہو، لیکن مجھے اس کا کلیئرلی آئیڈیا ہے، تاکہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے کہ فک النظام کیا ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی تھی کہ ایک نظام جب مکمل طور پہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ نہ کرے، سہولیات پرووائڈ نہ کرے، تو اس نظام کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، جڑ سے ہی اس کو اکھاڑ دینا چاہیے، اور اس کی جگہ ایک نیا نظام جو لوگوں کو سرو کرے وہ لانا چاہیے. اب اس میں کیا ہے کہ ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس میں ریفارمز لے کے آتے ہیں. وہ نظام میں ریفارمز تب لائی جاتی ہیں جب نظام کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ دے رہا ہو، لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہو، اس میں تھوڑی بہت خامی ہو. لیکن ایک نظام جب سرے سے ہی غلط ڈائریکشن پہ ہو، غلط بنیادوں کے اوپر ہو، یا لوگوں کو بالکل ہی سرو نہ کر رہا ہو، بالکل تباہ حال ہو، تو اس کو مکمل ہٹا دینے کو فک النظام بولتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک نیا نظام لے کے آنا جو کہ لوگوں کو سرو کر سکے. اس پوری آئیڈیالوجی کو ہم فک النظام بولتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ شاید آپ کو اب نظر آئے، دوبارہ دیکھ لیجئے، اگر بچوں نے نہیں دیکھا تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں امپیکٹ آف شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی کے کیا امپیکٹ تھے، کیا ان کی سروسز جو تھی ان کا کیا امپیکٹ آیا برصغیر کے لوگوں کے اوپر، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے اوپر. یہاں پہ دیکھتے ہیں پولیٹیکل اپلفٹ آف دا مسلمس. مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور آیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ندوۃ العلماء، سر سید، بہت ساری یونیورسٹیز بنی. یہ مسلمز جو ہیں، دیوبند جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ قیام عمل میں آیا. تو یہ ساری آگے جا کے جتنی جو پولیٹیکل اور ریلیجیس موومنٹ سٹارٹ ہوئیں، وہ ایک ریزلٹ تھا شاہ ولی اللہ کی سروسز کا، ان کی ایجوکیشنل موومنٹ کا، ان کی ایجوکیشنل سروسز کا، ریلیجیس سروسز کا، سوشل سروسز کا، پولیٹیکل اویئرنیس کا، کانشیسنیس کا. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. لوگ کسی حد تک قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو گئے شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ کے ذریعے. سٹیپس اگینسٹ سیکٹیرینزم. یہ وہ پہلے محدث ہیں، پہلے اسکالر ہیں جنہوں نے سٹیپس لیے، ریئل سٹیپ لیے اگینسٹ سیکٹیرینزم. ڈیسیمینیشن آف ٹرو اسپرٹ آف اسلام. جو اسلام کا ٹرو اسپرٹ ہے اس کو پروموٹ کیا گیا. شاہ ولی اللہ کی جو سروسز تھیں اس کی وجہ سے پروموشن ہوئی ٹرو اسپرٹ آف اسلام کی. پروپیگیشن آف مسلم ری جنریشن. جو مسلمز ہیں ان میں دوبارہ رائز کرنے کا ایک خیال آیا، مسلمانوں نے دوبارہ خود کو ری جنریٹ کرنے کے لیے کاوشیں سٹارٹ کی. دوسرا یہ کہ ٹریننگ آف گلیکسی آف اسکالرز. سر شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی سے بہت سارے لوگ، ان کے اسکول آف تھاٹ سے ان کے شاگرد بہت سارے پیدا ہوئے جو آگے سوسائٹی میں جنہوں نے سر کیا. ان میں جو مشہور ہیں وہ سید احمد شہید ہیں، جنہوں نے پھر بالا کوٹ موومنٹ جو ہے جہاد کیا سکھوں کے خلاف، مراٹھوں کے خلاف. اور یہ کہ انہوں نے بالا کوٹ میں نادرن ایریاز جو ہیں پاکستان کے آج کل کے، وہاں پہ ایک اسلامی ریاست، پیور اسلامی شرعی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا ان کے انڈر. اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے برٹن جو تھے ان کے ساتھ جنگ لڑی. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم ٹریننگ آف گلیکسی آف اسکالرز. ٹریننگ آف مسلمز فار جہاد. مسلمانوں کو جہاد کے لیے آپ نے راضی کیا تاکہ جو اقتدار ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کوئی نہ چھین سکے. ہندوؤں کے خلاف، مراٹھاز کے خلاف، جٹس کے خلاف، سکھوں کے خلاف آپ نے اپنے جو اسٹیٹ کے لوگ تھے ان کو انکریج کیا، ان کو اکسایا. وہ لوگ پھر جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا. ایون کہ آپ نے احمد شاہ ابدالی تک کو انوائٹ کیا جب یہ سارے لوگ کمزور پڑ گئے تھے اور جو دوسری قومیں ہیں وہ ان کو ڈومینیٹ کرنے کے قریب تر تھیں.
शाह वली उल्लाह की आइडियालॉजी की वजह से, सर्विसेज की वजह से टू नेशन जो थ्योरी है उसको सपोर्ट मिली। हमने देखा कि उन्होंने ही कहा कि ये जो हिंदू हैं ये अलग हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो अलग हैं, ये एक नहीं हो सकते। इन्फ्लुएंस अपॉन सर सैयद अहमद ख़ान ने भी फिर इसी आइडियालॉजी को अपनाया टू नेशन थ्योरी वाली की, और ये कि लोगों को सियासी, एजुकेशनल, रिलीजियस, ये सारे जो अवेयरनेस है शाह वली उल्लाह ने शाह वली उल्लाह की आइडियालॉजी से सर सैयद अहमद ख़ान ने सीखा और फिर उन्होंने भी प्रमोट किया। फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस मुसलमानों में जो आई, हमने देखा जो अगली सेंचुरी है, अगली सदी है, उसके अंदर हमने जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखी, रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट से चाहे या फिर नॉन रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट थे, उनका किसी हद तक इन्फ्लुएंस था उन पे सर शाह वली उल्लाह की आइडियालॉजी का। तो ये थे इम्पैक्ट हमारे पास शाह वली उल्लाह के सर्विसेज के। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक जेनेरिक पेपर करके आएँ। कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो कम नंबर लें। मैं हमेशा एक क्वालिटी पेपर के हक़ में होता हूँ कि आज जितने बच्चे भी हैं वो क्वालिटी पेपर लिख के आएँ, ना कि क्वांटिटी पेपर लिख के आएँ या जेनेरिक लिख के आएँ। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी आपने पेपर लिखना है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करना है, उसके इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, उसकी आउटलाइंस जो हैं, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, सब में आपने कोई ना कोई फैक्ट एंड फिगर, किसी बुक का रेफरेंस या कोई कोटेशन डालनी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी बुक्स में से कोटेशंस निकालता हूँ, और वो कोटेशंस ताकि आप लोग अपने पेपर्स में डाल सकें और पेपर जो है वो एक जानदार पेपर बना सकें। अब यहाँ पे हम रेफरेंसेस देंगे। इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप बच्चों में से किसी को भी इसके हवाले से, CSS के हवाले से, PMS के हवाले से, इनके किसी सब्जेक्ट के हवाले से कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है, पेपर एवेल्यूएशन में कोई इशू आ रहा है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में कोई इशू आ रहा है, या फिर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट हमसे पढ़ना है, या फिज़िकल आपने लेक्चर्स लेने हैं या ऑनलाइन लेने हैं, या PDF नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो इस वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। तो अब आते हैं हम रेफरेंसेस के ऊपर। पहला रेफरेंस है IH कुरैशी का। IH कुरैशी की एक बुक है आ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली ये वहाँ से लिए गए हैं। इनकी दूसरी बुक भी है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, लेकिन उसमें शाह वली उल्लाह के हवाले से नहीं लिखा गया। जो इनकी बुक है आ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने शाह वली उल्लाह के बारे में लिखा। पहला हम कोटेशन देखते हैं। शाह वली उल्लाह वाज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकर। कि शाह वली उल्लाह एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल, एक सबसे ज़्यादा ओरिजिनल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकर थे ऑफ द पीरियड विद अ क्लियर एप्रिसिएशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटीज़। ये इस तरह के थिंकर थे जिनको एक मुकम्मल आइडिया था पॉलिटिकल रियलिटीज़ का सब कॉन्टिनेंट की, कि सब कॉन्टिनेंट की जो सियासी हालात हैं वो क्या हैं, उनको हर चीज़ का बिल्कुल एक क्लियर आइडिया था। ये इस तरह के फ़िलासफ़र थे, इसलिए इनकी जो सर्विसेज हैं उनसे आइडिया होता है कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया। अब इस कोटेशन को हम कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं। शाह वली उल्लाह एज अ रिफार्मर, ये कोटेशन हम जब हम हेडिंग लिखते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। शाह वली उल्लाह की जो पॉलिटिकल हम आउटलाइन के अंदर लिखते हैं, पॉलिटिकल सर्विसेज, उसमें भी हम ये देख सकते हैं। हम उसकी पॉलिटिकल जो फिलासफी वाला अगर आउटलाइन में पॉइंट बनाते हैं उसमें दे सकते हैं। इवन कि हम इसको इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, इवन कि हम इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। अगली IH कुरैशी साहब की दूसरी कोटेशन है, बुक नेम अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, व्हाट ही सॉ ऑफ मुस्लिम पीपल देयर डीपली अफेक्टेड हिम। वो कहते हैं कि मुसलमान जो लोग थे उनमें शाह वली उल्लाह ने क्या देखा, जो चीज़ भी देखी उस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा गहराई तक अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला शाह वली उल्लाह के ऊपर। एंड सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स एट होम एंड अब्रॉड confirmed him
in his belief that it was high time to interpret Islam and popularize Islamic values. شاہ ولی اللہ کے جو ہم اسلامک ریلیجیس سروسز ہیں اس میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں، یا مسلم ڈکلائن کے اوپر کہ اس وقت مسلم جو ڈکلائن تھا اس کو کور اپ کیا شاہ ولی اللہ نے، اس میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں. پولیٹیکل ڈکلائن جو تھا اس میں لکھ سکتے ہیں، سوشل ڈکلائن جو تھا یہ کوٹیشن ادھر ڈال سکتے ہیں. ان کا جو انٹلیکچوئل ڈکلائن تھا اس میں ڈال سکتے ہیں، ایون کہ اس کو ہم کنکلوژن میں بھی ڈال سکتے ہیں، انٹروڈکشن میں بھی ویسے ڈالا جا سکتا ہے. مطلب اس کو کہیں پہ بھی ہم فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں اس نے دیں، جس میں سوشل، پولیٹیکل، اسپرچول ڈکلائن کی بات کی، اس نے یہاں پہ اسلامک انٹرپریٹیشن کی بات کی، اسلامک ریفارمز کی بات کی، پاپولرائز اسلامک ویلیوز کی بات کی جس میں یوجری کو ختم کرنے کی بات کی گئی، جس میں اسلامک اجتہاد کی بات کی گئی. یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں. پھر ایک کوٹیشن ہے فضل ہرمین ایک ہسٹورین بھی ہیں اور یہ اسکالر بھی ہیں. وہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ سٹریسڈ فار یوٹیلیٹی آف قرآنک ٹرانسلیشن ان ہز فیمس بک. شاہ ولی اللہ نے قرآنک ٹرانسلیشن ہے اس کی یوٹیلیٹی کے اوپر سٹریس دی، ایمفسائز کیا، اس پہ زور دیا کہ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں تاکہ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی جو نجی لائف ہے ان کی، یا ان کی جو سوشل لائف ہے اس کے اوپر. یہ فضل ہرمین اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں. پھر اگلی کوٹیشن ہے شاہ ولی اللہ ٹرائیڈ ٹو ریکنسائل بیسک ڈفرینسز امنگسٹ دا ڈفرینٹ سیکشن آف دا مسلمس. یہ جو سیکٹیرین کانفلکٹ کے اوپر شاہ ولی اللہ نے ورک کیا، اس آؤٹ لائن، اس کوٹیشن کو ہم وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ ٹرائیڈ ٹو ریکنسائل بیسک ڈفرینسز among the different sections of مسلم. جو مسلمانوں کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اس میں شاہ ولی اللہ نے کوشش کی ان کو ریکنسائل کرنے کی. یہ جو ہم نے پہلے میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا، اسی کتاب میں انہوں نے یہ ڈفرینٹ سیکٹیرینزم کی بات کی کہ اس کو اب کم ہونا چاہیے، اجتہاد کے ذریعے مسلم اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. پھر ایک یہ آئی ایچ قریشی صاحب کی کوٹیشن تھی. پھر ایک اور آئی ایچ قریشی صاحب کی کوٹیشن ہے he considered government as an essential means and agency of regeneration of Muslim society. شاہ ولی اللہ کے مطابق یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ ایک اسینشیل مین ہے، یہ ایک ضروری ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے مسلمان خود کو دوبارہ ریجنریٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنا جو ان کا اقتدار ہے، جو ان کی پیک ہے، اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی، اس وجہ سے انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا، اس وجہ سے انہوں نے مراٹھوں، سکھوں اور جٹ جو تھے ان کے خلاف جنگیں کی، لوگوں کو اجتہاد کی جنگ اس کے بارے میں، جہاد کے بارے میں اکسایا، لوگوں کو جہاد کے بارے میں انکریج کیا. پھر ان کی اسی بک کا نام شارٹ ہسٹری آف پاکستان ہے. پھر وحید الزمان کی ایک کوٹیشن ہے his approach was so liberal that it was difficult to know as to which school of fiqh he himself belongs. یہاں پہ وحید الزمان کی ہم کوٹیشن جو ہے کہ وہ اتنے لبرل تھے کہ یہ نہیں پہچانا جا سکتا وہ کس سکول آف فقہ سے ہیں، کس سکول آف تھاٹ کے ہیں. آیا کہ وہ حنبلی ہیں، آیا کہ وہ اسماعیلی ہیں، آیا کہ وہ حنفی ہیں، آیا کہ وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں کسی کا بھی نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ ان کی جو اپروچ تھی ایک ماڈریٹ اپروچ تھی. تو جو ہم نے آؤٹ لائن میں یا سب ہیڈنگ میں لکھتے ہیں کہ ماڈریشن جو تھی، شاہ ولی اللہ نے ماڈریشن کو پروموٹ کیا، تو اس میں یہ ہم کوٹیشن ڈال سکتے ہیں. مطلب جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ انہوں نے ایک بیلنسڈ اپروچ کو اپنایا اسلامک تعلیمات کے اندر، تو وہ بیلنسڈ اپروچ میں ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں. اگلی ہماری کوٹیشن جو ہے ہمارے پاس، معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا آ گیا ہوگا، اگر نہیں بھی آیا تو آپ لوگ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. اب ہم دوبارہ آتے ہیں اگلی کوٹیشن کے اوپر. یہ کوٹیشن ہے ہمارے پاس آئی ایچ قریشی صاحب کی. یہ کیا کوٹیشن ہے یہ ذرا دیکھتے ہیں. بلیونگ ان دا یونیورسلزم آف اسلام ہی وانٹیڈ ٹو انٹرپریٹ اسلام ان ٹائم اینڈ پلیس. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو وہ یونیورسل ریلیجن مانتے ہیں شاہ ولی اللہ،
ان کا یقین تھا کہ جو اسلام ہے اس کے پاس ہر سولوشن کا حل ہے، ہر ایشو کا سولوشن ہے اس کے پاس، ہر مسئلے کا حل ہے اسلام کے پاس، اس مذہب کے پاس، اس دین کے پاس. تو اس لیے وہ اسلام کو اس وقت کے مطابق اور اس جگہ پہ انٹرپریٹ کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے قرآن کی جو ٹرانسلیشن کروائی یا حدیث کو انہوں نے پروموٹ کروایا، اس کے پیچھے ریزن یہی تھی. اب اس کوٹیشن کو ہم ڈال سکتے ہیں ان کے اسلامک جو ریلیجس جو سروسز تھیں اس میں، یا اس قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہے جو انہوں نے پرشین ٹرانسلیشن کروائی قرآن پاک کی، اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کو کور اپ کر سکتی ہیں. یہ کوٹیشن ایک فائدہ مند کوٹیشن ہے ریلیجس پرسپیکٹیو کے حوالے سے، جب ہم شاہ ولی اللہ کی ریلیجس جو سروسز ہیں اس کو لکھیں گے. پھر ایچ قریشی صاحب کی ایک اور کوٹیشن ہے، موومنٹ آف شاہ ولی اللہ واز فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان سب کانٹیننٹ، کہ شاہ ولی اللہ کی جو موومنٹ ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر اس طرح کی ایک پہلی موومنٹ تھی. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی موومنٹ کسی نے بھی نہیں دی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ شاہ ولی اللہ کی جو موومنٹ تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ ایک بیلنسڈ اپروچ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے اس کے برِ صغیر کے سب کانٹیننٹ کے پہلے سچویشن دیکھی، لوگوں کی، سوسائٹی کی، پولیٹیکل سسٹم کی، ہر طرح کی. اس کے بعد انہوں نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹس کی. تو وہ جو ایفرٹس تھیں، وہ جو موومنٹ تھی، وہ اس طرح کی ایک یونیک موومنٹ تھی، اس طرح کی ایک پہلی موومنٹ تھی. ایس ایم اکرام کی ایک کوٹیشن ہے ہمارے پاس، ان کی بک ہے اے کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان. ایس ایم اکرام کی بک دوبارہ لکھ لیجئے، اے کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان. جب آپ کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں کوٹیشن کے ساتھ، رائٹر کے ساتھ، تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سب سے اچھا پڑتا ہے ایگزامینر کے اوپر. یہاں پہ دیکھیے، ہی واز دا فرسٹ مسلم ہو آئیڈینٹیفائی دا کازز آف مسلم ڈکلائن. جب ہم مسلم ڈکلائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایس ایم اکرام کا ریفرنس دے سکتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جو تھے وہ پہلے مسلم تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ڈکلائن کی کازز کو آئیڈینٹیفائی کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں انہی ایس ایم اکرام صاحب کی کتاب کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، اس میں وہ لکھتے ہیں بسائڈ اے ویل ریڈ، مطلب ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے اینڈ بیلنسڈ اسکالر، ہی واز اے سوشل ریفارمر، کہ وہ بیلنس اسکالر اور ایک پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوشل ریفارمر بھی تھے. اب ان کی جو سوشل ریفارمز ہیں اس کی جب ہم سب ہیڈنگ لکھیں گے یا ہیڈنگ لکھیں گے تو اس میں یہ کوٹیشن ہم ڈال سکتے ہیں. حفیظ ملک کی ایک کوٹیشن ہے، یہ بہت ہی مزے کی کوٹیشن ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ریلیجین، ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ریلیجیو پولیٹیکل فلاسفی. شاہ ولی اللہ کی جو فلاسفی ہے وہ پیورلی اٹیچ ہے، کنیکٹڈ ہے ٹو دا دین اسلام، کہ اسلام سے انہوں نے اپنی پولیٹیکل فلاسفی کو کنیکٹ کیا کہ آپ اسلامک تعلیمات، قرآن کی ٹرانسلیشن کرائی گئی، احادیث کا بتایا گیا، جسٹس کی بات کی گئی، اسلامک جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بات کی گئی. تو اس پولیٹیکل فلاسفی جو ہے شاہ ولی اللہ کی، اس کی وہ بات کرتا ہے کہ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن، انہوں نے بنیاد رکھی آف ریلیجیو پولیٹیکل فلاسفی وچ از اسٹل الائیو ان پاکستان، کہ انہوں نے جس فلاسفی کی، مذہبی سیاسی فلاسفی کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ آج بھی پاکستان کے اندر زندہ ہے. ان فیکٹ ہی از ٹو پاکستان ایز مارٹن لوتھر ٹو جرمنی. وہ پاکستان کے لیے ایسے ہے جیسے مارٹن لوتھر کنگ جو تھا وہ جرمنی کے لیے تھا. اب یہ جو انہوں نے بات کی کہ اسٹل الائیو ان پاکستان کو ان کی فلاسفی ہے، یس، رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک ریسرچ اینڈ سائنس کو اس طرح کے نام سے ہے، رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ آف قرآنک سائنسز، اس طرح کا ان کا نام ہے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا ہے یہ ادارہ، یہ پورے پاکستان میں کہا جا سکتا ہے لیکن اس کی ایک جو مین آفس ہے وہ لاہور میں ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو حفیظ ملک صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل فلاسفی تھی، جو ریلیجیس مذہبی سیاسی تھی فلاسفی، وہ آج بھی پاکستان کے اندر زندہ ہے. اب ایچ قریشی صاحب یہ بات کرتے ہیں، یہ بھی بڑی مزے کی کوٹیشن ہے.
وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ پوزیشن ایز اے تھیولوجین اینڈ ٹریڈیشنلسٹ از انڈسپیوٹیڈ اینڈ انرائیولڈ ان سب کانٹیننٹ. مطلب ان کی جو پوزیشن تھی ایز اے تھیولوجین، مذہبی اور ٹریڈیشنلسٹ کے طور پہ بالکل انڈسپیوٹیڈ تھی اور انرائیولڈ تھی. جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ سب اتفاق کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں شاہ ولی اللہ کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں، کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. ایت قریشی صاحب کی اب یہ شاہ ولی اللہ کی جو سیکٹیرینزم کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یونیورسلزم کی جو بات کر سکتے ہیں، یونٹی آف سوسائٹی کی جو وہ بات کرتے تھے، یا مسلم جو ہے ری جنریشن کی بات کرتے تھے، تو یہ سب میں یہ کوٹیشن ہم ڈال سکتے ہیں. آگے ہے ایت قریشی صاحب کی ایک اور کوٹیشن، ہی لیوڈ ان 18th سینچری. یہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ کوٹیشن ہے. ہی لیوڈ ان 18th سینچری. وہ 18ویں سینچری میں، صدی میں وہ زندہ تھے. بٹ ہز آؤٹ لک اینڈ اپروچ ٹو دا پرابلمز آف ہز ایج بلانگس ٹو دا 20th سینچری. مطلب وہ ان کی جو دور اندیشی تھی اس کی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو اپروچ تھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ 20ویں صدی کے مطابق تھی. 20ویں صدی کو دیکھ کے ان کی اپروچ تھی. مطلب 200 سال ایڈوانس تھے شاہ ولی اللہ. اس میں ایت قریشی صاحب بتاتے ہیں ہی لیوڈ ان 18th سینچری بٹ ہز آؤٹ لک اینڈ اپروچ ٹو دا پرابلمز آف ہز ایج بلانگس ٹو دا 20th سینچری. ایت قریشی صاحب کی یہ کوٹیشن ہے. کتاب کا نام ہے A Short History of Pakistan. تو یہ تھی ہمارے پاس کوٹیشنز. اب جو لاسٹ چیز رہ گئی ہے وہ ہے پاسٹ پیپرز. ان پاسٹ پیپرز کو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ 2015 میں پی ایم ایس میں شاہ ولی اللہ کے اوپر ایک کوشچن آیا پی ایم ایس کے پاکستان اسٹڈیز کے پیپر میں. یہاں پہ ہے ڈسکرائب دا سروسز آف شاہ ولی اللہ فار دا رینس آف مسلم ان انڈیا. شاہ ولی اللہ کی سروسز کا انہوں نے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ مسلم کا جو ریوائول ہے انڈیا کے اندر، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، جو مسلم ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، مسلمز کو دوبارہ ایمرج کرنے کے لیے، ری جنریٹ کرنے کے لیے ان کی جو سروسز ہیں ان کے بارے میں لکھیں. تو بیسیکلی ہم انٹروڈکشن لکھیں گے. انٹروڈکشن میں ہم بتائیں گے ان کی سوشل سروسز کا بھی، ریلیجیس سروسز کا بھی، پولیٹیکل سروسز کا بھی، اور یہ پرپز بھی بتائیں گے. یہ جو سروسز تھیں یہ پیورلی مسلمانوں کے ریوائیول کے لیے تھیں کہ جو مسلمان ہیں ان کا ریوائیول ہو. آگے ہم جب ہم آگے میجر ہیڈنگ لکھیں گے تو میجر ہیڈنگ 3-4 بن سکتی ہیں. پہلی تو یہی ہے کہ ان کی جو سروسز تھیں وہ مسلمانوں کو ریوائیو کرنے کے لیے تھیں. پھر ان کی سروسز کی طرف آ جائیں گے، ان کی سوشل بھی لکھیں گے، ان کی پولیٹیکل بھی لکھیں گے، ان کی ریلیجیس سروسز بھی لکھیں گے. پھر ہم کنکلوژن میں بتائیں گے کہ شاہ ولی اللہ کی جو جتنی بھی یہ سروسز تھیں یہ مسلمانوں کو ریوائیو کرنے کے لیے تھیں. اور یہ جتنی بھی میں نے کوٹیشن ڈالی ہوئی ہیں یہاں پہ، آپ سب کو بھی کوٹ کر سکتے ہو اگر آپ اتنا یاد کر سکتے ہو، ورنہ کم سے کم ہر ہیڈنگ کے لیے، مائنر یا میجر ہیڈنگ کے لیے آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں، بک ریفرنسز ہوں اور کوٹیشنز ہوں. تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے شاہ ولی اللہ کا. اس کو ہم نے لینتھی اس لیے بھی کیا کیونکہ یہ 2015 کے پیپر میں آیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ بھی دے، اور ہو سکتا ہے ریفارمرز میں سید احمد شہید، شیخ احمد سرہندی یا شاہ ولی اللہ کے اوپر کوئی پیپر کوشچن اس مرتبہ دوبارہ دے. تو اس پیپر کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. میں دوبارہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا. ہم نے شاہ ولی اللہ کا پڑھا، ان کے پہلے بایوگرافی پڑھی، کب پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا. پھر ہم نے کنٹیکسٹ دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کی جو سروسز ہیں وہ اتنی اہم کیوں ہیں، کیا ریزن تھیں، کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے جو خدمات سر انجام دی ان کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی. ان میں ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن فال آف مغلز تھا، مسلمانوں کا موریل جو تھا وہ لو تھا، مسلمانوں کو قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، مسلمانوں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ویک تھی، ویک آرمی تھی مغلز کی، جو سود ہے اس کی پریکٹس چل رہی تھی، سیکٹیرین کانفلکٹ تھے سوسائٹی کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے کیا کیا. انہوں نے جو مذہبی ان کی سروسز ہیں ان کے ذریعے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل سروسز کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، سوشل سروسز کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اب مذہبی میں ٹرانسلیشن آف قرآن ہے انٹو پرشین، پھر ایفرٹس اگینسٹ سیکٹیرینزم ہے، موڈریشن ہے، پروننگ آف صوفیزم ہے، سٹریس آن جہاد ہے، ورک آن احادیث ہے، سٹریس آن اجتہاد ہے، سٹیپس
اگینسٹ مسلم انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، مسلمانوں کا جو زوال ہو رہا تھا، انٹلیکچوئل زوال ہو رہا تھا، اس کو انہوں نے روکنے کے لیے ایفرٹس کی۔ پولیٹیکل میں انہوں نے مسلمانوں کو ڈکلائن کی کازز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، پھر انہوں نے جو جٹ تھے، جو سکھ تھے، جو مراٹھے تھے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کی پاور جو تھیں بڑھ رہی تھی، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگیں لڑیں، جہاد کے لیے لوگوں کو اکسایا، ان کو انکریج کیا۔ پھر یہ کہ احمد شاہ ابدالی کو بلوایا ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے، اس بغاوت کو، جو میوٹنی یہ علاقوں میں تھیں، ان علاقوں میں ان کو سپریس کرنے کے لیے۔ پھر پولیٹیکل کانشیس آئی انہی کی رائٹنگ کے ذریعے، پھر ریزسٹنس آئی مسلمانوں کے اندر کہ وہ مسلمان جو ہندوازم میں کنورٹ ہو رہے تھے اب وہ رک گئے۔ سوشل سروسز یہ تھی ان کی کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنی جو ڈیوٹی ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ سٹیپ وائز ریولوشن کو انہوں نے پروموٹ کیا، سپورٹ آف اکانومک جسٹس کی بات کی، اپلیکیشن آف قرآن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، ان کی تعلیمات کو۔ پھر یہ کہ فک النظام، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک نظام خراب ہو گیا مکمل طور پہ، اس کو بالکل ہٹا کے اس کی جگہ ایک نیا نظام جو کہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر سکے، اس کا قیام، اس کو فک النظام بولتے ہیں۔ امپیکٹ آف شاہ ولی اللہ کی سروسز کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہوا۔ پولیٹیکل اپلفٹ ہوئی، مسلمز کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی قرآن پاک کی۔ پھر یہ کہ سیکٹیرینزم کے خلاف کچھ سٹیپ لیے گئے، اور یہ کہ ٹرو اسپرٹ آف اسلام جو ہے اس کو انکریج کیا گیا، اس کو پروموشن ملی، اور یہ کہ مسلمان جو ہیں ری جنریشن کی طرف دوبارہ ان کا فوکس آیا، اپنے یونٹی کی طرف، ان کے دوبارہ رائز کا مسلمانوں نے سوچا اپنا۔ اور یہ کہ آپ کے جو شاگرد تھے وہ زیادہ ہوئے، پھر ان کی تعلیمات سے پھر اگلی جو سینچری ہے اس میں انفلوئنس رہا شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا۔ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ٹریننگ دی گئی جو 1857 تک ایک موومنٹ چلتی رہی۔ پھر یہ کہ ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ ملی شاہ ولی اللہ کی وجہ سے۔ سر سید احمد خان کے اوپر ایک انفلوئنس تھا شاہ ولی اللہ کا۔ پھر پولیٹیکل جو ہے اویئرنیس آئی، پھر ہم نے اس کے اندر ریفرنسز دیکھے، پھر لاسٹ میں ہم نے پاسٹ پیپرز کو دیکھا۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا۔ میں بار بار آپ لوگوں کو ایک چیز اویئر کروانا چاہتا ہوں، باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں، کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی ایشو آتا ہے تو ہماری ٹیم موجود ہے۔ آپ جو نمبر دیا گیا ہے ویڈیو میں، آپ اس کے ذریعے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پی ڈی ایف نوٹس چاہیے وہ ملیں گے۔ آپ کو کسی ایک سبجیکٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے ہم وہ پڑھائیں گے آپ کو۔ آپ کو آن لائن کلاسز لینی ہے، فزیکل کلاسز لینی ہے، پیپر ایویلویٹ کروانے ہیں، پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک کا پوچھنا ہے، یا پھر موک ایگزامز دینے ہیں، آپ ہر حوالے سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جو بچے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ہوں گے ان کو ایک تو کسی اور یوٹیوب چینل پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ٹاپک ہم پڑھائیں گے، اور یہ کہ ہمارے ٹاپک کمپلیٹ ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان ٹاپکس میں مزید کچھ ایڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بک ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، ہم نے کوٹیشنز بھی دی ہوئی ہیں، ہم نے مکمل 3 سے 4 کتابوں سے بہت سارا مٹیریل اکٹھے لے کے اس کی آؤٹ لائن ٹائپ بنا دی ہوئی ہے، بلٹس بنا دی ہوئی ہیں، اور اپنے لیکچر میں سمجھا دیا کہ اس پوائنٹ میں ہم نے کیا کیا لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔